نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سیکھنے کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین پر بسنے والے تمام انسان چاہے گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی اور ملک میں، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو میری ہدایت کے مطابق زمین کا انتظام سنبھالے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر اس کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو فرشتوں کا سردار اور ان کا استاذ تھا۔ اس کی عبادت اور اطاعت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ اپنی عقل کی بات مانی اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنی دربار سے نکال دیا اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیاطینوں کے گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردود، یہاں سے نکل جا اور تیرا جو جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرما بردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے، اور جو بھی تیری بات مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اچھی حالت ہو یا بری، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اچھے حالات پیش آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر برے حالات پیش آئیں تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا ہے۔